بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 264۔ اگر اور جب کوفی آیا عمرے میں اشہر حج میں، یعنی عمرے کے لیے اشہر حج میں آیا، وفرغ منہا اور اس سے فارغ ہو گیا اور حلق کر لیا یا قصر کر لیا، پھر مکے کو گھر بنا لیا یا بصرے کو، یعنی دوسرے شہر کو جا کے آباد ہو گیا، یعنی میقات سے نکل بھی گیا، وحج من عامہ، اس کے بعد اسی سال اس نے حج کیا، تو فہو متمتع، وہ متمتع ہوگا۔ ہم لوگ جو ہے جس وقت حج کو گئے تھے 2003 کی بات ہے الحمدللہ، تو اس وقت میں یہ پیش آیا تھا کہ ہم کو جو پہلے مکہ مکرمہ لے جایا گیا، پھر وہاں جو ہے تقریباً 15 دن قیام تھا، اس کے بعد پھر جو ہے مدینہ لے جایا گیا 15 دن تک، جو ہے جس کو جتنا اللہ نے توفیق دی عمرے سے وہ لوگ فارغ ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ جانے کے بعد مدینہ سے واپسی جب ہو رہی تھی، بالکل جو ہے مینا کے دن شروع ہونے والے تھے، ایام حج شروع ہونے والے تھے، اس سے 1-2 دن پہلے پھر واپس مکے کو پہنچائے اور بول دیے کہ وہیں پر تم لوگ احرام باندھو، وہاں جانے کے بعد عمرے کا پھر موقع نہیں ملتا، ایسا ویسا بول کے۔ تو اس وقت احرام باندھتے وقت میں یہ سوال آیا کہ اب یہاں سے ہم کیا مفید ہوں گے یا قران کی نیت کر سکتے کیا بول کے۔ تو بعض احباب جو ہے بول رہے تھے قران کر لیں گے اپن، کیونکہ یہاں سے جا کے جو ہے یہ احرام میں عمرہ بھی کریں گے، پھر فوراً کیا کریں گے، حج بھی کر سکتے، ایسا قران کی نیت کر سکتے، ایسا بولے تھے۔ تو اب ہم کو بھی اس وقت یاد نہیں تھا، ذہن میں نہیں تھا، ہم سوچ رہے تھے تحقیق کرنے کے بارے میں، لیکن وہاں پر جو ایک مفتی صاحب تھے، کہاں کے تھے یاد نہیں ہے، انہوں جو ہے تحقیق کرے ہوئے تھے، میں بھی تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا، میرے کو بھی ذہن میں تھا کہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اشہر حج میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیے تو وہ متمتع ہی ہو گئے، سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد آپ جو ہے نیت بدل نہیں سکتے، قران کی بھی نیت نہیں کر سکتے، افراد کی بھی نیت نہیں کر سکتے، کیا ہوتا وہ تمتع ہی ہوتا، وہی مسئلہ ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو انہوں بولنے کے بعد پھر میرے کو یاد آیا، میں پھر سب کو سنا دیا، بھائی اب نیت بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم متمتع ہی ہیں، احرام نہیں کھولے، موقع نہیں ملا، احرام نہیں کھولے، آنے تک جو ہے پھر جا کے عمرہ کر کے آئے تو کھول سکتے تھے، پر عمرہ کر کے آگے موقع نہیں تھا، پھر دوسرے دن بھی احرام باندھنے کا تھا، تو احرام نہیں کھولے، مدینہ منورہ سے جو احرام باندھے تھے وہی احرام سے حج کرے، مگر حج کون سا تھا؟ متمتع کا تھا۔ آیا سمجھ میں؟ پہلے عمرہ کر چکے تھے نا اشہر حج میں، ہاں اس بات پہ۔ ہاں احرام کھولے تو تمتع ہو جاتا، احرام کھولے تو تمتع ہی رہتا تھا، سوال نہیں ہے، لیکن احرام نہیں کھولنے کے باوجود بھی کیا ہے، ابھی تمتع ہے۔ اب عمرہ اگر عمرہ کرے تو احرام کھولنا پڑتا تھا، عمرہ کر کے ہم احرام کھولنے کا موقع ہمارے کو نہیں ملا، تو لہذا احرام نہیں کھولے، نہ عمرہ کرے نہ احرام کھولے، وہاں سے حج کی نیت سے چاہے تھے، وہ نکلنے سے پہلے بات نکل رہی تھی کہ قران کا احرام باندھ سکتے کیا، افراد کا احرام باندھ سکتے کیا بول کے، تو نہ قران کا تھا نہ افراد کا تھا، کیونکہ پہلے سے حج کر چکے ہیں، سوری عمرہ کر چکے ہیں نا، وہی مسئلہ ہی ہے۔ فہو متمتع، وہ تو متمتع ہوگا۔ بہرحال پہلا اس لیے کہ پہلا مطلب یہ کہ مکے میں رہ گیا، تو اس لیے کہ ترفق بنسکین فی سفر واحد، کہ اس نے فائدہ اٹھایا ہے 2 عبادتوں سے ایک سفر میں، فی اشہر الحج، اشہر حج میں۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ بصرہ چلے گیا، تو دوسری شکل کیا ہے، کوفہ سے اپنے شہر کو نہیں آیا، دوسرے شہر کو چلے گیا۔ فقیل ہوا بالاتفاق، کہا گیا ہے کہ وہ بالاتفاق ہے، یعنی اتفاق احناف۔ وقیل ہوا قول ابی حنیفہ، اور کہا گیا ہے کہ ابو حنیفہ کا قول ہے۔ وعندهما لا يكون متمتعا، اور ان دونوں کے پاس، کن کے پاس؟ صاحبین کے پاس، وہ متمتع نہیں ہوگا، لان المتمتع من تكون عمرته ميقاتيه وحجته مکیۃ، اور اس لیے کہ یہ صاحبین کے پاس، صاحبین بولتے ہیں کہ متمتع نہیں ہوگا، بولتے ہیں ایک قول کے مطابق، کیوں؟ اس لیے کہ متمتع وہ ہوتا ہے جس کا عمرہ میقاتی ہو، جس کا عمرہ کون سا ہو؟ میقاتی ہو، اس کا عمرہ کہاں سے ہوا بھائی؟ میقات سے ہوا نا۔ وحجته مکیۃ، اور اس کا حج کہاں سے ہو؟ مکہ سے ہو۔ اب یہاں پر اس کا حج کہاں سے ہو رہا؟ مکہ سے نہیں ہو رہا، حج کب کر رہا انہیں؟ بصرہ سے آگے کر رہا، آ رہا سمجھ میں؟ مکے میں اگر رہ گیا تو وہ اتفاقی تھا۔ روکو، ہاں تو دوسری بات یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، بولتے ہیں اگر دوسرے شہر کو جا کر آباد ہو گیا، لیکن صاحبین کا قول یہ ہے کہ انہیں متمتع نہیں ہوگا، کیونکہ متمتع کے لیے صاحبین یہ بیان کرتے ہیں کہ متمتع وہ آدمی کہلاتا ہے جس کا عمرہ میقات سے ہونا اور اس کا حج مکے سے ہونا۔ تمتع کی تفصیل تو آئی نا اوپر، یہ میقات سے تو عمرے کا احرام باندھتے، اور جو حج کا احرام باندھتے کہاں سے؟ مکے سے، اپنی قیام گاہ سے باندھ کے جو ہے مینا کو چلے آتے، سفر ثابت ہو جاتا بول کے، ٹھیک ہے۔ وَنُسُكَاهُ هَذَانِ مِيقَاتِيَاتِ، اور اس کے 2 عبادتیں یہ دونوں ہوں گی 2 میقاتوں کے ساتھ، اس کی 2 عبادتیں 2 میقات کے ساتھ۔ عمرہ کی میقات ہو گئی میقات، حج کی میقات کون سی ہو گئی؟ مکہ، مکہ خود حج کی میقات ہے، بولے ایسا۔ وَلَهُ، لیکن صاحب ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے؟ أَنَّ السَّفْرَةَ الْأُولَىٰ قَائِمَةٌ، پہلا جو سفر ہے قائم ہے، یہی اصل بنیاد ہے،
کیونکہ اپنے گھر کو نہیں پہنچنے کی وجہ سے، چاہے انہیں کہیں بھی گیا ہوں گا، پہنچ گیا نہیں پہنچا، کہیں بھی گیا ہوگا تو انہیں جو ہے اب سفر میں ہی ہے، سفر حج میں ہی ہے، بولے ایسا چاہے انہیں مکے میں رہو، چاہے مکہ چھوڑ کے جدہ چلے جاؤ، بصرہ چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، اپنے شہر کو واپس آنے تک، یہاں تک کہ اگر کوئی دبئی بھی چلا گیا، حج کے سفر میں گیا تھا، بیچ میں جو ہے دبئی کو گیا، واپس آیا، تو بھی انہیں کیا ہوتا؟ متمتع ہی ہوتا ہے، سمجھ گیا نا؟ عمرہ، پہلا عمرہ قائم ہے جب تک کہ وہ نہ لوٹے، ما لم يعد الى وطنه، جب تک کہ وہ اپنے وطن کو نہ لوٹے، وقد اجتمع له نسکان فيه، اور دو عبادتیں اس کے لیے جمع ہو چکی ہیں اس میں، فوجب دم التمتع، لہذا دم التمتع واجب رہے گا، ٹھیک ہے نا سب؟ فإن قدم بعمرة فأفسدها، اگر کوئی آدمی عمرے کو آیا فأفسدها، لیکن اس کو توڑ دیا، توڑ دیا کا مطلب کوئی ایسی وجہ پیش آ گئی کہ عمرہ پورا نہیں ہو سکا، تو عمرہ قضا تو کرنا پڑتا، عمرہ قضا تو کرنا پڑتا، وہ فرغ منها، لیکن توڑ دینے کے بعد کیا کرنا پڑتا؟ فارغ ہونا ہی ہے، اور قصر بھی کرنا ہے، وہ فرغ منها وقصر، اس سے فارغ ہو گیا اور قصر کر لیا، ثم اتخذ البصرة دارا، پھر اس نے بصرہ کو گھر بنا لیا، یعنی اپنے وطن سے دوسرے شہر کو چلا گیا، اپنے وطن کو نہیں آیا، ثم اعتمر فی اشہر الحج، پھر اشہر حج میں اس نے عمرہ کیا، وحج من عامہ، اور حج کیا اسی سال، لم یکن متمتعا، تو وہ متمتع نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ کوئی آدمی رمضان میں عمرے کو گیا تھا لیکن اس کو عمرہ پورا نہیں ہو سکا، عمرہ ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ کی وجہ سے، پھر اس کے بعد انہیں کیا کرا؟ وہاں سے دبئی کو چلے گیا، وہاں سے کہاں چلے گیا؟ دبئی چلے گا، پھر اس کے بعد عمرہ قضا کرنا ہے نا اس کو، وہ عمرہ قضا پورا کرنے کے لیے کہاں آیا؟ پھر شوال میں جو سیدھا مکے کو پہنچ گیا اور وہ عمرہ کر لیا، پھر اس کے بعد تھوڑے دن ٹھہر کے کیا کرا؟ حج کر لیا، تو انہیں متمتع شمار نہیں ہوتا ہے، ہاں اس کا جو عمرہ تھا وہ قضا کر ہو گیا۔ ابو حنیفہ کے پاس وقال هو متمتع، صاحب کہتے ہیں وہ متمتع ہوگا، لانه انشاء سفر، اس لیے کہ وہ سفر کو پیدا کرنا ہے، وقت ترفق بنسکین، اور وہ جو ہے دو عبادتوں سے فائدہ اٹھایا، عبادت ہوئی نا بھائی، عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ ہوئے نا ایک ہی سفر میں، تو صاحب کیا بولتے ہیں اس کو؟ متمتع بولتے ہیں، وله انه باق على سفره، ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سفر پر باقی ہے جب تک کہ وہ اپنے وطن کی طرف نہ لوٹے، سمجھ گئے نا؟ پہلے عمرے کا حساب کرتے ہو نا، پہلا عمرہ ٹوٹ گیا تو اس کا تمتع باطل ہو گیا، بول کے ایسا آیا سمجھ میں؟ ہاں، دوسرے عمرے کا حساب نہیں کر رہے۔ فَإِن كَانَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ہاں البتہ انہیں اپنے اہل کو لوٹ گیا، ثم اعتمر فی اشہر الحج، پھر اشہر حج میں عمرہ کیا، وحج من عامی، اور اس کے سال میں حج بھی کر دیا، یکون متمتعا فی قول جمیعا، تو متمتع ہو جائے گا تمام کے اقوال میں، اپنے گھر کو آنے کے بعد یہاں سے جو جائے گا تو بھی نئے سرے سے جو اس کا سفر شروع ہوتا ہے، عمرہ کر لیا اور حج بھی کر لیا، تو سب بولتے ہیں متمتع ہوگا۔ صاحب اس واسطے بولتے ہیں کہ پہلے سفر کے حساب، اس سفر میں انہیں متمتع ہو گیا، اس سفر میں متمتع ہو گیا۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پہلے سفر تو ختم ہو گیا تھا عمرۃ القضاء مان کر بھی، عمرۃ القضاء مان کر بھی، یہ عمرہ اور حج دونوں واپس گھر کو آنے کی وجہ سے، ہاں وہی مسئلہ ہے، وہی مسئلہ ہے، ہاں جی ہاں، گھر کو آ جانے کی وجہ سے کام شروع ہو رہا تھا، کل بھی کر لے سکتا، اس لیے کہ یہ انشاء سفر، سفر کو ابتدا کرنا ہے، کیوں؟ لانتہاء السفر الاول، ابو حنیفہ کے پاس سفر اول کی انتہا کی وجہ سے، سفر اول منتہی ہو گیا نہیں ہو گیا، وقد اجتمع له نسکان صحیحان، اور اس کے لیے جو ہے دو صحیح عبادتیں جمع ہو چکی ہیں اس میں، ہاں چھوڑ دیا، عمرہ نہیں کر سکا، دوسری جگہ جانے کے بعد بجائے اپنے شہر واپس آ گیا، ہاں جب آ گیا تو اسی ساتھ عمرہ اور حج بھی کر لے سکتا ہے، خالی صرف عمرہ قضا کر نہیں، عمرہ قضا نہیں، عمرہ اور حج دونوں کرا، ہاں دو بھی کرا، تو دونوں عبادتیں صحیح عبادتیں ہوئی نا، تو لہٰذا جمع کر سکتے ہیں، ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ اور پہلا سفر اس کا ختم ہو گیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ پہلے والے اس میں کیوں نہیں بولے تھے معلوم ہے؟ پہلے والے اس میں متمتع کیوں نہیں ہوا؟ گھر کو نہیں آیا تھا، تو چونکہ پہلا عمرہ جو کرا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، تو عمرہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس میں حج کو شامل نہیں کر سکتا، دوسرا جو حج کر رہا وہ حج کو نہیں، دوسرا عمرے کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو قضا دوسرے جاتا، اصل جو پہلا سفر تھا اسی کا اعتبار کرتے ہیں ابو حنیفہ، پہلا سفر کیا تھا؟ پہلا عمرہ، وہ عمرہ صحیح ہونا، وہ عمرہ چونکہ صحیح نہیں ہوا، تمتع کرنا شروع تھا، کیونکہ سفر باقی ہے، اگر انہیں گھر کو واپس آ گیا تو سفر ختم ہو گیا، اب یہاں سے عمرے کو گیا تو یہ عمرہ ہے، صحیح عمرہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے حج ہے، یہ نئے سفر سے شروع ہو رہا ہے، بولے کیا ہو رہا ہے؟ کبھی بھی کرو، ولو بقي بمکہ، اچھا اور مکے میں باقی رہ گیا، ولم يخرج الى البصرہ، اور بصرہ کی طرف نہیں نکلا، یعنی دوسرے شہر کو بھی نہیں گیا، حتی اعتمر فی اشہر الحج، یہاں تک کہ جو ہے عمرہ کیا اشہر حج میں اور حج کیا اسی سال، تو لا یکون متمتعا بالاتفاق، وہ متمتع نہیں ہوگا بالاتفاق۔ کیا مسئلہ دیکھیے، یہ الگ مسئلہ ہے،
اگر کوئی جو ہے پہلے اشہر حج سے پہلے پہلے عمرہ کیا، غور سے سنو، اشہر حج سے پہلے پہلے رمضان میں عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد جو ہے کسی دوسرے شہر کو بھی نہیں گیا، یعنی میقات سے باہر بھی نہیں نکلا، میقات سے باہر نہیں نکلا، حتی یعتمر فی اشہر الحج، پھر اس کے بعد کیا کرا انہوں نے اشہر حج کا انتظار کر کے اشہر حج میں اور ایک عمرہ کرا اور اسی سال حج کرا، تو متمتع نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کا جو پہلا سفر تھا، کون سا تھا پہلا سفر؟ عمرے کا تھا، اسی سفر کے ساتھ انہیں جو ہے اسی سفر میں رہ کے عمرہ کرنا تھا، اور وہ سفر کا وہ اشہر حج سے پہلے ہو گیا. آیا سمجھ میں؟ اشہر حج سے اگر کوئی پہلے عمرہ کرتا ہے، بولیے، تو اس عمرے کے ساتھ جو ہے اگر حج کرتا ہے تو متمتع شمار نہیں ہوتا ہے. آیا سمجھ میں؟ آپ بولیں گے نہیں بعد میں بھی پھر عمرہ کرانا ہو تو بعد میں کہاں کرا، سفر نہیں کرانا، اپنے گھر کو نہیں آیا نا، اپنے گھر کو نہیں آیا. ہاں اپنے گھر کو نہیں بھی آتا، لیکن میقات سے اگر باہر نکل جاتا، طائف کو نکل جاتا یا مدینہ منورہ کو چلے جاتا، تو میقات سے باہر ہے وہ، وہاں نکل جاتا، پھر وہاں سے عمرے کا احرام بن کے آتا تو پھر متمتع شمار ہو سکتا تھا. ہاں میقات باہر نہ نکلنے کی وجہ سے. اگر کوئی آدمی رمضان میں، اور سے اب یہ مسائل پیش آتے، رمضان میں عمرہ کر لیے، عمرے کے بعد جو بھی میقات سے باہر نہیں گئے، جدہ میں تھے، یہاں تک کہ پھر جو ہے اشہر حج شروع ہونے کے بعد پھر عمرہ کرے، پھر حج کرے، تمتع نہیں ہے. ہاں اگر میقات سے باہر نکل گئے پھر اشہر حج شروع ہونے کے بعد کرے تو تمتع ہے. تو کوئی اگر ایسا جا رہا ہے تو کوئی مشورہ دے سکتے کہ آپ جو ہے عمرہ کر لیے نا، اس کے بعد مدینہ چلے جاؤ، اور مدینہ چلے جاتے کیا ہو جاتا، میقات سے باہر نکل گئے، اس کے بعد پھر اشہر حج آنے کو اور ایک عمرہ کرو، پھر حج بھی کرو، تمتع بھی ہو جاتا. سمجھ گئے نا؟ اور اگر مکے میں باقی رہ گیا اور بصرہ کی طرف نہ نکلا یہاں تک کہ عمرہ کیا اشہر حج میں اور حج بھی کیا اسی سال، تو متمتع نہیں ہوتا بالاتفاق. کیوں؟ اس کا عمرہ مکیہ ہے، اس کا عمرہ کیا ہے بھائی؟ مکیہ ہے، اور سفر اول منتہی ہو چکا ہے عمرے فاسدہ سے. ولا تمتع لاہل مکہ تھا، اور جو ہے اہل مکہ کے لیے کوئی تمتع نہیں. اچھا یہ عمرے فاسدہ اس بات سے بول رہے ہیں کہ وہ پہلے جو ہے عمرہ توڑ دیا تو تھا، پہلا عمرہ توڑ دیا تھا. تو ومن اعتمر فی اشہر الحج، اور جو آدمی اشہر حج میں عمرہ کیا، وہ حج من عامہ، اور اسی سال جو ہے حج کیا، فایہما افسد مضى فیہ، ان دونوں میں سے جو بھی فاسد کر دیا اسی میں وہ گزار لے. لأنه لا يمكنه الخروج عن العہدۃ الاحرام، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے اس کو نکلنا احرام کے عہدے سے الا بالافعال، مگر افعال کے ذریعے. یعنی اشہر حج میں عمرہ کر لیا اور حج بھی کر لیا، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی توڑ دیا تو اسی میں گزار لینا چاہیے. عمرہ ٹوٹ گیا تو اسی انداز میں گزار لینا، حج بھی ٹوٹ گیا تو اسی انداز میں گزار لینا. اب فاسد تو ہو گیا، تمتع فاسد تو ہو گیا، مگر گزار لینا پڑے گا، پھر قضا کرنا پڑے گا جو ٹوٹ گیا اس کی، یہ مطلب ہے گزار لینا ہے، اس کے بعد اسے قضا کر لینا ہے. وسقط دم المتعہ، اور وسقط دم المتعہ، اچھا دم متعہ اس پر ساقط ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں سے کوئی آدمی متمتع بن کے گیا، سمجھو عمرہ ٹوٹ گیا، اب کیا کرنا، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، حج کر لینا. حج کے کیا ہو جاتا اس کا، حج افرادی ہوتا، کیا ہو جاتا، دم تمتع ساقط ہو جاتا، مگر بعد میں عمرے کی قضا کرنا ہے. ہاں کیوں دم تمتع ساقط ہو جاتا؟ اس لیے کہ وہ دو نسکوں کے ادا کرنے سے فائدہ نہیں اٹھایا ایک سفر میں. وَإِذَا تَمَتَّعَتِ الْمَرْأَةُ فَضَحَّتْ بِشَاةٍ لَمْ يُجْزِهَا مِنْ دَمِ الْمُتْعَةِ، اور جب لِأَنَّهَا أَتَتْ بِغَيْرِ الْوَاجِبِ وَكَذَا الْجَوَابُ فِي رَجُلٍ، اور جب عورت نے عمرہ کیا، اس نے جو ہے ایک بکری ذبح کی، تو اس کو کافی نہیں ہے دم متعہ سے، اس لیے کہ وہ لائی ہے بغیر واجب کے. اسی طرح مرد میں جواب ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت جو ہے پہلے عمرہ کری، عورت کا دیا، عورت کی مثال دی ہے، مرد میں بھی یہی بولنا چاہتا ہے. عورت کیا کری، عمرہ کری، عمرہ کرنے کا جانور ذبح کر دی، پھر اس کے بعد جو ہے احرام کھول دی، بعد میں کیا کری، حالانکہ اس وقت واجب تھا کیا، عمرے سے جو ہے جانور ذبح کرنا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا بھائی، بعد میں حج کری، پھر اس وقت احرام کھول دی، پھر بعد میں حج کے ایام آئے، حج کری، حج کرنے کے بعد پھر جو ہے دوبارہ ذبح کرنا سے پڑتا، کیونکہ پہلے جو ذبح کری تھی وہ ذبح جو ہے ایڈوانس میں کر دی تھی. ایسا ایڈوانس میں نہیں چلتا یہاں پہ نہیں سمجھ میں آ رہا. ہاں کیونکہ واجب ہونے سے پہلے، ایک مثال دے رہے ہیں، وقت بھی نہیں تھا، واجب ہونا، واجب کب ہوتا تھا، جبکہ جو ہے دونوں نسخوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد، ابھی فائدہ کون صرف ہونا ہوا تھا نا، یہ بس. بشاۃ لم یجزها من دم المتعہ، تو وہ اس کو کافی نہیں دم متعہ سے، اس لیے کہ وہ لائی ہے بغیر واجب کے. اسی طرح مرد میں جواب ہے، مرد میں بھی جواب یہی ہے. وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، اور جب عورت کو حیض ہوا ہے احرام کے وقت میں. یہ بہت سارے مسائل آتے ہیں جتنے حج کے سوالات آتے ہیں نا، اس میں سے 50% سوالات یہ ہے، 50% سوالات یہ ہے. یہ اغتسلت، تو اس کو کیا کرنا چاہیے بھائی، غسل کرنا چاہیے. اور جب عورت حیض میں آ گئی احرام کے وقت میں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے،
غسل کرنا چاہیے، وہ احرمت اور احرام باندھ لینا چاہیے، وہ صنعت کما یصنع الحاج اور ایسے کرے جیسا کہ حاجی یا معتمر کرتا ہے، غیر انا لا تطوف بالبیت سوائے ایک کام کے کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا یہاں تک کہ پاک ہو جانا. آیا سمجھ میں؟ احرام میں نمازیں نہیں پڑھتی نا بھائی، حالت حیض میں نماز نہیں پڑھتی، احرام شروع کر دینا، احرام کی دو رکعتیں پڑھنا ہے، اس کے بعد تلبیہ پڑھتے رہنا، سب کرتے رہنا ہے، صرف طواف نہیں کرنا ہے. حیض میں کیسا پڑھتے ہیں؟ وہی بولا نا بھائی میں، وہ دو رکعت نہیں پڑھنے کا رہتا، باقی پورے کام تلبیہ وغیرہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد مکے تک پہنچنا ہے، طواف نہیں کرنا ہے، مسجد میں داخل ہونا پڑتا نا، اور حالت حیض میں مسجد میں داخل ہونا غلط ہے، تو طواف بھی نہیں کرنا ہے، طواف کے ساتھ ساتھ پھر اس کی دو رکعتیں ہوتی وہ بھی نہیں کرنے کا رہتا. اب انتظار کرتے بیٹھنا، اور ہاں وہ انتظار جو ہے پورے کا پورا سفر عمرہ شمار ہے، احرام کی پوری پابندیاں باقی رہتی ہیں. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. اب سوالات میں جو پرابلم آتی ہے نا، انہیں پاک ہونے تک کا وہاں ٹائم نہیں رہتا، گروپ پورا جو ہے چلے آتا، تو اس وقت کیا بچتا ہے وہ آگے بتائیں گے. حتیٰ تطہر یہاں تک کہ پاک ہو جائے. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جبکہ وہ حائض ہو گئی تھی بھی صرف نامی مقام میں، وَلِأَنَّ طواف فی المسجد اور اس لیے کہ طواف مسجد میں ہوتا ہے، والوقوف فی مفازۃ اور وقوف جو ہے مفازہ میں ہے، یعنی یہ کہ ایسے مقام میں ہے جو ہے جنگل کا مقام ہے، مسجد نہیں ہے. مفاز ہو تو میدان میں، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ میدان میں وقوف کرنے کا وقوف ہو جاتا، صرف ایک کام نہیں ہو سکتا، کیا ہے وہ؟ طواف. تو اس کے لیے انتظار کرنا ہے. وہذا الاغتسال للاحرام اور یہ اغتسال جو ہے احرام کے لیے ہوتا ہے، لا للصلاۃ نماز کے لیے نہیں، فیکون مفیدا لہذا وہ مفید ہوگا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. تو غسل کر کے جو ہے انہیں کیا کرنا بھائی؟ انتظار کرنا. وقوف رفع کر سکتی ہے. فإن حاضت بعد الوقوف. اچھا اس کیا الٹا ہوا؟ الٹا کیا مطلب ہے کہ پہلے احرام باندھ کی تھی، سب کام کر رہی تھی، لیکن جو وقوف عرفات کے بعد اور طواف زیارہ کے بعد حیض آیا. فإن حاضت بعد الوقوف و طواف زیارہ. کب آیا حیض؟ طواف زیارہ کے بعد حیض ہو گیا. ان صرفت میں مکہ، تو مکے سے وہ چلی جائے، ولا شیء علی طواف صدر اور اس پر جو ہے کوئی چیز نہیں ہے طواف صدر کی وجہ سے. طواف صدر طواف وداع جو ہوتا نا اس کی وجہ سے اب اس کو جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ چھوڑنے پر جو ہے کیا ہونا چاہیے بھائی؟ دم ہو جانا چاہیے، لیکن یہ عذر کی وجہ سے اس پر دم نہیں ہوگا. اسی طواف زیارہ تو نہیں چھوڑ سکتے، ہاں وہ مسئلہ ایک تھا. طواف زیارہ سے پہلے اگر حیض آ گیا، پورے کام کر لی تھی سمجھو، طواف زیارہ سے پہلے حیض آ گیا تو طواف کا انتظار کرنا، یہاں تک کہ اگر 2 دن 3 دن 4 دن بڑھ بھی گئے. طواف زیارہ حالانکہ کب کرنا چاہیے تھا؟ ایام تشریق میں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایام تشریق میں باہر نکل گئے تو عذر کی وجہ سے دم واجب نہیں ہے. جتنے بھی دن ہو گے اس کے بعد طواف زیارہ کر لینا. بولیے. اگر نہیں کر سکی اب حالت حیض میں تھے تو اسی حالت میں کر لینا، اسی حالت میں کر لے کے دم دے دینا. بولو دم دے. ہاں وہی بولتے ہیں ہم لوگ، ٹائم دیکھو وہ بولتے اگر وہاں ہے پہلے سے مدینہ جا کے آئے ہوئے ہیں تو رکتے مکے میں رونے کا ٹائم رہتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ وقت دے تو کر لے کے چل جاؤ بولتے ہیں. ان سب سے پہلے عام طور پہ ہم جو مشورہ دیتے نا، آپ تم لوگ بھی ذہن میں رکھو، شروع ہونے سے پہلے عورتوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کب سے ان کی حالت ایام حیض شروع ہونے والے ہیں، اس سے 1-2 دن پہلے جو ہے ٹیبلٹ استعمال کر کے اس وقت کو آگے بڑھا دو، اس وقت کو آگے بڑھا دو بول دیتے. آیا سمجھ میں؟ یہ سب سے فی الحال سہولت والا معاملہ ہے. لینو علیہ السلام رخص للنساء الحیض بن حائض کی جمع ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائض عورتوں کو رخصت دی ہے طواف صدر کے چھوڑنے میں. ٹھیک ہے. وہ من اتخذ دارا مکہ دارا فلیس علیہ طواف صدر، اور جو آدمی مکے کو ہی اپنا گھر بنا لے تو اس پر بھی طواف وداع نہیں ہے. طواف صدر طواف وداع ہی ہے. لأنه على من يصدر، اس لیے کہ وہ اس آدمی پر ہے جو لوٹتا ہے. یصدر الرعاء استعمال ہوا دیکھو، یہاں تک کہ چروائے اپنے گھروں کو لوٹیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں میاں ہاں الا اذا اتخذها دارا بعد ما حل النفر الاول، مگر یہ کہ جب اس کو بنا لے گھر نفر اول کے جو ہے حلال ہونے کے بعد. نفر اول کا مطلب ہی وہ اليوم الثالث میں ایام النحر، ایام نہر کے تیسرے دن کے بعد اگر مکی کو گھر بنا لیتا ہے تو حج کے ایام تو مکمل ہو گئے نا، اس واسطے انہیں کیا کر لینا تھا؟ طواف وداع کر لینا. اس کے بعد اگر گھر بنا لیے تو فیما یروی عن ابی حنیفہ، جیسا کہ ابی حنیفہ سے مروی. ویرویہ البعض عن محمد، اور بعض اس کی روایت کی محمد سے، لأنه وجب علیہ بدخول وقتہ، اس لیے کہ وہ اس پر واجب ہوتا ہے اس کے وقت کے داخل ہونے سے. فلا يسقط بنیتہ الاقامہ، لہذا اس کے بعد جو ہے اقامت کی نیت سے طواف صدر ساقط نہیں ہوگا. تو بہرحال طواف صدر کیسا بھی کرنا، یہ بولتے ہیں. طواف صدر آخر میں کیا ہے؟ اب ہم لوگ جتنے بھی باہر والے لوگ ہیں وہ مکے کو چھوڑنے سے پہلے طواف کر کے ہی چھوڑنا چاہیے. اور اگر کوئی بھی ایک طواف زیارہ کے بعد، بولو
کر لیے تو طواف صدر ہی ہو جاتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.